اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ صافات کی آیات نمبر 75 سے شروع کر لیں گے۔ جتنا ہو سکے آپ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آیات نمبر 75 کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم کو نوح نے پکارا، سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے انداز میں قبول کرنے والے ہیں۔ اور ہم کو نوح نے پکارا، سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے انداز میں قبول کرنے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے۔ اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا۔ اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، یعنی تمام جہان میں کہ نوح پر سلام ہو، تمام جہان میں نوح پر سلام ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا یا غرق کر لیا۔ یہ تو ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ جو آپ کو بتا دیے گئے۔ اب اس کے بارے میں اس کا مختصر مفہوم جو مفسرین نے متفقہ طور پر جو بیان کیے ہیں، ان کا نچوڑ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں ان آیاتوں کے بارے میں۔ اس سے پچھلے جو آیات تھے اس میں جو تذکرہ کیا تھا کہ ہم نے پہلی امتوں کے پاس بھی ڈرانے والے پیغمبر بھیجے تھے، لیکن اکثر لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کا انجام بہت برا ہوا۔ یہ ایک اجمالی بیان سابقہ آیاتوں میں تھا۔ اب اس ضمن میں آگے کئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ اس کی تفصیل سمجھ میں آ جائے اور سامنے آ جائے۔ تو ان انبیاء میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیے گئے ہیں، اگرچہ سورہ ہود کے اندر اس کا مفصلاً جو واقعہ بیان ہوا ہے، اور یہاں جو مختصراً بیان کیے گئے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَادَى نُوح، حضرت نوح نے ہمیں آواز دی، ہمیں پکارا۔ اکثر مفسرین کے قول کے مطابق اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو سورہ نوح کے اندر مذکور ہے، یعنی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار زمین پر کافروں میں سے ایک باشندہ بھی مت چھوڑ۔ اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ قمر میں جو نوح علیہ السلام کی دعا مذکور ہے، یہاں سے اذ نادا نوح سے وہی مراد ہے، وہ یہ ہے کہ انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوں، میری مدد کیجیے۔ یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی مسلسل سرکشی اور نافرمانی کے بعد اس وقت کی تھی جبکہ آپ کے قوم نے آپ کو جھٹلانے پر اکتفا کرنے کے بجائے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس وقت یہ دعا کی۔ یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم کو بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے باقی انہی کی اولاد کو رہنے دیا۔ اکثر حضرات مفسرین کے نزدیک اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، جس کو طوفان نوح کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، اس میں دنیا کی اکثر آبادی ہلاک ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ساری دنیا کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی۔ ایک بیٹے کا نام سام تھا، ان کی اولاد سے اہل عرب اور اہل فارس وغیرہ کی نسل چلی۔ دوسرے بیٹے کا نام حام تھا، ان سے افریقی ممالک کے آبادیاں دنیا میں پھیلے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہندوستان کے باشندوں کو بھی اسی نسل میں شامل کیا ہے، حام کے نسل میں۔ اور تیسرے بیٹے یافس تھا، ان سے ترک، منگول اور یاجوج ماجوج کی نسلیں نکلی ہیں۔ اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی میں سوار ہو کر طوفان سے بچ گئے تھے، گنے چنے وہ، ان میں سے حضرت نوح کے ان 3 بیٹوں کے سوا کسی اور سے کوئی نسل نہیں چلی۔ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے۔ البتہ بعض علماء جن کی تعداد بہت کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر، اس بات کے قائل ہیں کہ طوفان نوح پوری دنیا میں نہیں بلکہ صرف ارض عرب میں آیا تھا۔ ان کے نزدیک اس آیات کا مطلب یہ ہے ارض عرب میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد باقی رہی، اور انہی سے اہل عرب کی نسل چلی۔ دنیا کے دوسرے خطوں میں دوسروں کی نسل چلنے کی اس آیات سے نفی نہیں ہوتی۔ مفسرین کا ایک تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ طوفان نوح تو پوری دنیا میں آیا تھا، لیکن دنیا کی نسل صرف حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے نہیں بلکہ ان تمام لوگوں سے چلی ہے جو کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ یہ گروہ آیات میں حصر کو حصر اضافی قرار دے کر
یہ کہتا ہے کہ یہاں اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ ڈوبنے والوں کی نسل نہیں چلی۔ ڈوبنے والے ظاہر بات ہے وہی لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے نہ ماننے والے لوگ تھے، لیکن قرآن حکیم کے سیاق و سباق کے لحاظ سے تیسرا قول تو بہت ہی کمزور ہے، پہلا قول سب سے بہتر اور قوی ہے، اس لیے کہ اس کی تائید بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس آیات کی تفسیر میں براہ راست ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہیں۔ وہ روایت ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، سام اہل عرب کا باپ ہے، حام اہل حبشہ کا باپ ہے، اور یافس اہل روم کا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ تفسیر روح المعانی نے نقل کیا ہے، اور یہی پہلی صورت جو ہے زیادہ قوی ہے، یعنی دنیا کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ نوح علیہ السلام پر سلام ہو، عالم والوں میں نوح علیہ السلام پر سلام ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ان کی نظر میں حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا معزز اور مکرم بنا دیا کہ وہ قیامت تک حضرت نوح علیہ السلام کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور چنانچہ واقعہ بھی یہی ہے کہ تمام وہ مذاہب جو اپنے آپ کو آسمانی کتابوں سے منسوب کرتے ہیں، سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اور تقدس کے قائل ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ یہود اور نصرانی بھی آپ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور یہ ہر زبان عام ہے کہ نوح کو آدم ثانی کہا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے جو نسل چلی تھی نوح تک آ کر طوفان نوح سے وہ ختم ہو گئی، اور طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام سے نسل چلی، اور قوی روایت کے مطابق آپ کے 3 بیٹوں سے سام، حام اور یافس سے یہ دنیا کی نسل چلی ہے۔ یہ بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ عبرت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جو بھی اپنے دور کے نبی کی مخالفت کرے گا، سرکشی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو ایسی صورتحال میں بھی سامنے آئی ہے کہ ان کے نسل تک تباہ و برباد ہو گئے، ان کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ اور جس نے زمانے کے نبی کی موافقت کر لی، ان کے ہاں کے ساتھ ہاں ملایا، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو گئے، وہ دنیا میں بھی پھیل گیا اور آخرت میں بھی وہ لوگ سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔